السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، صدق اللہ العظیم۔ محترم برادران اسلام، ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت قطب الاقطاب سیدنا سرکار حاجی شریف زندنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس کے جبار رحمت میں ہم اور آپ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل میں حاضر ہیں۔ اس سے بہتر جگہ اور اس سے بہتر محفل اس دھرتی پر، اس آسمان کے نیچے نظر نہیں آتی کہ جہاں ذکر ہو تو ذکر مصطفیٰ اور مقام ہو تو ایک اللہ کے ولی کا مقام۔ ایسی محفلیں بہت کم نظر آتی ہیں۔ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو ان محفلوں میں آتے ہیں، اور جو بے چنے ہوتے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں کہ جن کا کہیں چناؤ نہیں ہوتا ہے۔ ہم ایک اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مختصر وقت ہے، چند منٹ میں چند باتیں کہہ کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کب سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور آج سے نہیں صدیاں گزر گئی ہیں، اور ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ ان کی کرسی وہ نہیں ہے کہ جسے 5 سال میں بدلا جاتا ہے۔ ان کا طریقہ وہ نہیں ہے جو دنیا داروں کا طریقہ ہے۔ ان کا کام وہ بھی نہیں ہے جو آج کل کے لوگوں کا کام ہے، بلکہ ان کا کام تو دلوں سے متعلق ہے۔ یہ دلوں پر نظر رکھتے ہیں، دلوں کو بدلتے ہیں، یہ دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ انسان اگر گناہگار ہوتا ہے تو اسے یہ نیکوکار بنا دیتے ہیں، بیکار ہوتا ہے تو باکار بنا دیتے ہیں، برا انسان ہوتا ہے تو اسے اچھا بنا دیتے ہیں۔ ان کے کام کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایسی دوگلی پالیسی اس مرتبہ عرس کے حوالے سے کی گئی ہے کہ جس میں ہر محبت رکھنے والے کو تکلیف ہے، ہر حاجی شریف کے چاہنے والے کو اس بات کا احساس ہے کہ سرکار حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کو جس محبت کے ساتھ اور جس تفصیل کے ساتھ میں ہماری کمیٹی کے لوگ اور ہمارے قنوج کے لوگ مناتے تھے، باہر کے لوگ کتنی کثرت سے آتے تھے، ان کا فیض اٹھاتے تھے، ایک اچھے کام سے روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن میں اتنی بات آپ کو بتا دوں کہ ان کے کاموں کو کبھی روکا نہیں جا سکتا۔ یہ چاہیں تو بلا کے دے دیں اور چاہیں تو بغیر بلائے دے دیں، ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ ہمارے قریب میں ایک جگہ ہے گنج مراد آباد شریف، حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آباد رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رشیا میں ایک ملک ہے، وہاں پر ایک پرندہ ہوتا ہے۔ اس پرندے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ وہاں پر انڈے دیتا ہے، اور جب موسم سرما آتا ہے تو وہ ہندوستان آتا ہے، اور یہاں سے بیٹھ کر کے وہ وہاں گرماہٹ دیتا ہے، توجہ کرتا ہے، تو اس توجہ سے وہاں پر اس کے بچے نکل آتے ہیں۔
حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مرادآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ایک پرندے کو یہ طاقت بخشی ہے کہ جو ہندوستان کی سرزمین سے رہ کر کے رشیا کی سرزمین پر ایک پرندہ اپنی توجہ کے ذریعے سے اپنا فیض پہنچا سکتا ہے، تو یہ تو اشرف المخلوقات اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ جو اپنی دھرتی پر رہ کر کے دنیا کے کسی خطے میں بھی رہنے والے کو، چاہنے والے کو اپنا فیضان پہنچا دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے لوگ، یہ پرشاسن کے لوگ اگر چاہ کر کے بھی دنیا کی تمام پابندیاں لگا دیں اور حاجی شریف چاہ لے کہ مجھے اپنے چاہنے والے کے گھر میں رہ کر کے فیضان پہنچانا ہے، تو اس کے یہاں یہ پہنچا دیں گے، اس کو اس کا حصہ پہنچا دیں گے، اس کو اس کا کرم کا حصہ پہنچا کر کے رہیں گے۔ دنیا والے چاہیں گے تب بھی نہیں ان کو روک سکتے ہیں، لیکن ان کا فیضان جاری و ساری۔ اس اللہ والے سے نسبت رکھیں، محبت رکھیں۔ حضرات گرامی، سرکار حاجی شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت بہت ہی بڑی ذات ہے، جن پر جتنا ناز کیا جائے کم ہے، جن کے دامن میں ایسے ایسے لوگ ہوں کہ جو وقت کے امام طریقت ہوں، جن کے خوشہ چینوں میں سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوں، کہ جن کی نگاہ ولایت نے دنیا کو سیدنا خواجہ غریب نواز دے دیا ہو، جن کی نگاہ ولایت نے ایسے ایسے لوگ دیے ہیں کہ کبھی بختیار کاکی کی شکل میں، حضرت محبوب الہی کی شکل میں، کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اسلام کی وہ خدمات انجام دی ہیں کہ آج رہتی دنیا تک ان کی خدمتوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان میں اتنی اکثریت جو اسلام کی پائی جا رہی ہے، یہ سروں پر ٹوپیاں، یہ چہروں پر داڑھیاں، یہ مسجدوں کے منار، یہ مسجدوں کے اندر دی جانے والی اذانیں، یہ مسجدوں کے اندر پڑھی جانے والی نمازیں، یہ قرآن کی تلاوتیں، 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے والی اگر کوئی ذات ہے اور ان تک پہنچنے والا کوئی فیضان ہے تو وہ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے، جو سرکار خواجہ غریب نواز کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری نسلیں بھی ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی ہیں، ہمارے خاندان بھی ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں جو انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی پورا ہندوستان ان کا شکر گزار نظر آتا ہے۔ ہم حضرت حاجی شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ نے ان کو ایسا بنایا، ان بنے ہوئے لوگ، یہ بڑے لوگ یہ کیسے بنے، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم عرس مناتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، لیکن کم سے کم ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ یہ بڑے بنے کیسے۔ ہم دنیا داروں کو دیکھتے ہیں، ہم بڑی بڑی کمپنیوں کو دیکھتے ہیں، ہم بڑے بڑے مالداروں کو دیکھتے ہیں تو ہم بہت جلدی غور کرنے لگتے ہیں یہ کیسے مالدار بن گیا۔ ہم کسی کا بڑا اچھا گھر دیکھتے ہیں، اس کے یہاں جاتے ہیں تو بہت جلدی نوٹ کر لیتے ہیں کہ کیا کیا اس کے گھر میں ہے، میں بھی ایسا کروں گا۔ ہم کسی مالدار کے دعوت میں جاتے ہیں، فنکشنوں میں نوٹ کر لیتے ہیں کہ کیا کیا آئٹم بنائے گئے ہیں، تو ہم اپنے یہاں کے لیے ویسا ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اے سچے مسلمانوں، یہ بتاؤ کتنے سالوں سے حاجی شریف میں آ رہے ہو؟ یہ بتاؤ کتنے سالوں سے عرسوں میں جا رہے ہو؟ یہ بتاؤ کتنے سالوں سے تم جلسوں میں جا رہے ہو؟ کیا تم نے کبھی تبدیلی لانے کی کوشش کری ہے کہ حاجی شریف جیسے ہیں میں بھی ایسا بنوں گا اور اپنے بچوں کو بھی ایسا بناؤں گا؟ کیا آپ نے بھی تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے؟ آخر یہ کیا ہے کہ ہم دنیا کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دینداروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کو دیکھ کر کے بدلنے کی کوشش کریں، تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اپنے معاملات میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اور جس دن تبدیلی آ جائے گی تو یاد رکھے، ہندوستان کے اندر جب خواجہ غریب نواز نے اجمیر کی دھرتی پر قدم رکھا تھا، ایک پابندی لگائی تھی بادشاہ کے لوگوں نے کہ تم کو یہاں نہیں بیٹھنا ہے، تو خواجہ حاجی شریف کے شہزادے نے، ان کے روحانی فرزند نے، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے بتا دیا تھا کہ تم تو ظاہری پابندی لگانا چاہتے ہو اور ہم تو باطنی پابندی لگا دیتے ہیں، تم نے کہا ہے، تم نے بٹھایا ہے، ہم اٹھنے نہیں دیتے ہیں۔ اونٹوں کو بٹھال دیا تھا تو اٹھنے نہیں دیا تھا۔ ایسے لوگ تبھی پیدا ہوں گے جب ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے۔ یہ تبدیلی آئی کیسے تھی؟ اپنے آپ کو بدلا تھا۔ انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، 120 سال کی تقریباً سرکار حاجی شریف زندانی رحمت اللہ علیہ کی عمر شریف ہوئی ہے۔ 40 سال تک آپ نے جنگلوں میں رہ کر کے مجاہدے کیے ہیں، 40 سال تک تقریباً آپ نے مجاہدے کیے ہیں، اور مجاہدات بھی کیسے کیسے کیے ہیں۔ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ 3 دن فاقہ کرتے تھے، اور جب 3 دن کا فاقہ ہو جاتا تھا
تو جب تیسرے دن کا فاقہ مکمل ہوتا تھا تو اس کے بعد 100 رکعت نماز اللہ کے شکر کی پڑھا کرتے تھے. 100 رکعت نمازیں شکریہ پر پڑھتے تھے. مولا تو نے توفیق دی کہ میں بھوکا رہ لیا ہوں. آج کل کے بھوکے لوگوں میں ایسا ہے، ہڑتال پہ بیٹھ جاتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے، ایک دن کھانا نہ ملے تو ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں. کسی کے کھانے میں جائیں گرم نہیں ملا تو ٹھنڈے ملنے پر شکوہ کرنے لگتے ہیں. لیکن یہ حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے وہاں مہمان آئے تو ہم اس کو اپنے پر بوجھ سمجھنے لگتے ہیں. حالانکہ حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ کی خاصیت آپ کی سیرت میں لکھا، آپ ہی کا یہ قول ہے. آپ فرماتے تمہارے در پہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو کبھی اسے کھائے پیے بغیر اپنے گھر سے مت جانے دو. اگر تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے تو ایک گلاس اس کو پانی ہی پلا دو. مہمان نوازی کے بارے میں اتنے بڑے شکر گزار تھے اور آپ تواضع والے تھے کہ آپ کی سیرت میں ہے. سرکار حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ کے یہاں جب کوئی مہمان آتا تو آپ اپنی زبان سے کیا کہتے تھے. بڑا اچھا جملہ ہے، سنیں. آج ہم لوگ مہمان نوازی میں اتنے کوتا ہیں. سرکار حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا طریقہ تھا، جب آپ کے یہاں کوئی مہمان آتا تو آپ فرماتے کہ اگر میرے روئے کو اللہ زبان دے دے، میرے بال کو اللہ زبان دے دے، اور مخلوق کے برابر میں نفل نمازیں ادا کروں تو بھی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ میرے گھر میں مہمان آئے. یہ حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ کی بولی ہوا کرتی تھی، یہ ان کا عمل ہوتا تھا. حاجی شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے عمل سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کے کریکٹر سے اپنا کریکٹر ملانے کی ضرورت ہے، ان کے کردار سے اپنے کردار کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. جنہوں نے کبھی اپنی نمازیں نہیں چھوڑی اور جنہوں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی. وعدے کے کتنے پابند تھے. آخری بات آپ کو بتا کر اپنی مکمل کر دوں. آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ بدعہدیاں، سب سے زیادہ امانت میں خیانت، سب سے زیادہ دوغلی پالیسیاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں. سیکھیں حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. آپ کی بارگاہ میں ایک غریب شخص پہنچتا ہے، 7 بیٹیاں تھی اس کے یہاں، جا کر کے حضور سے عرض کرتا، حضور دعا فرما دے یا کچھ عطا فرما دے تاکہ میرا کچھ بھلا ہو جائے، بیٹیوں کا کچھ خرچہ پانی نکل آئے. آپ نے فرمایا آج نہیں تو کل میرے پاس آنا. وہ دوسرے دن کے لیے انتظار میں آنے کے لیے چل دیتا ہے. راستے میں ایک یہودی مل جاتا ہے. یہودی نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا حاجی شریف کے پاس سے آ رہا ہوں. کہا انہوں نے کیا کہا مدد کے لیے کہا تھا، گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کل آنا. تو کہا وہ حاجی شریف تم ان کو بہت بڑا اللہ والا مانتے ہو، اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو تمہیں دے دیتے، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ اگر میں چاہوں تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تمہارے حاجی شریف تمہاری مدد نہیں کر سکتے. کہا 7,000 روپے میں تمہیں دیتا ہوں، 7,000 دینار میں تمہیں دیتا ہوں، اگر حاجی شریف اس شرط پر کہ میرے یہاں 7 سال تک نوکری کریں، غلامی کریں، تو میں تجھ کو 7,000 دے دوں گا. وہ واپس آیا اور آ کر کے حضرت حاجی شریف رحمۃ اللہ علیہ سے پورا واقعہ بیان کر دیا. آپ نے فرمایا چلو میں اس کے یہاں غلامی کروں گا. پہنچ جاتے ہیں آپ. جب اس کے یہاں پہنچ گئے تو خالی کہنے والی باتیں نہیں تھی جیسے آج کل کے بڑے لوگ کہہ دیتے ہیں، پڑھے لکھے بھی کہہ دیتے ہیں، نیتا بھی کہتے ہیں، سیاسی لوگ بھی کہتے ہیں، سماجی لوگ بھی کہتے ہیں. یہ حاجی شریف کی زبان تھی جو بدلتی نہیں ہے. ان کی شان یہ ہوتی ہے جو کہہ دیتے ہیں وہ کرتے ہیں. پھر تو کرم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، پھر حالات تو اللہ کی طرف سے بدلتے ہیں، کیونکہ ان کی نیتیں ڈگمگاتی نہیں ہیں، ان کی زبانیں لڑکھڑاتی نہیں ہیں. یہ ہر جگہ کھڑے ہو کر کے حق بولتے ہیں. حاجی شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پہنچے اور کہا میں تیری 7 سال کے لیے غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس غریب کی مدد کر دے. 7,000 لے کر کے اس غریب کو دیے. حاجی شریف نے اس کے گھر کا کام کرنا بھی شروع کر دیا. ادھر بادشاہ کو پتہ چل جاتا ہے. بادشاہ کو پتہ چلا کہ حاجی شریف ایک یہودی کے یہاں نوکری پر آ گئے ہیں. اس نے فوراً 7,000 دینار لے کر کے بھیج دیے اور کہا حضور یہ آپ کی شان نہیں، اس کام کے لیے تو ہمارے لوگ کافی ہیں. حاجی شریف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارے 7,000 روپے لیے اور غریبوں میں تقسیم کر دیے. فرمایا حاجی شریف کی اپنی زبان ہے وہ بدلتی نہیں ہے، اگر میں تیرے پیسے لے کر کے دے دوں گا تو میری زبان بدلی مانی جائے گی، بدعہدی ہوگی، وعدہ خلافی ہوگی، جو میں نے وعدہ کیا وہ پورا نہیں ہوگا. اب دیکھیں کیا بدلتا ہے. وعدہ نہیں بدلا، زبان نہیں بدلی، کلام نہیں بدلا، بدلا تو یہودی کا دل بدلا. بدلا تو یہودی کا دل بدلا. اللہ والے دلوں کو بدل دیتے ہیں، اللہ والے دلوں کو بدل دیتے ہیں. اور پھر یہودی آتا ہے حضور کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا حضور جب سے لے کے اب تک مجھے علماء کی تقریروں نے نہیں بدلا،
مجھے مسلمانوں کے بڑے بڑے کاموں نے نہیں بدلا، لیکن حاجی شریف کی آج وعدے نے مجھے بدلا۔ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ ایسا کردار بنانے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، جو حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدل کے دکھایا۔ اس لیے ہمیں بدلنا چاہیے، ان سے محبت رکھنا چاہیے۔ آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ان سے محبت کرنے کا فائدہ بتایا حاجی شریف نے، حضرت بایزید بسطامی نے۔ فرماتے ہیں ولیوں سے محبت کرو، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ولیوں کا جو دل ہوتا ہے، ولیوں کا جو دل ہوتا ہے، اس دل پر اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے۔ ولیوں کا جو دل ہوتا ہے، اس دل پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس لیے ولیوں سے محبت کرو۔ اور جو لوگ ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا چرچا کرتے ہیں، حاجی شریف کا ہم لوگ نام لیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ محبت کرنے والے، ہم ان سے محبت کرنے والے، یہ ہم سے محبت کرنے والے، حضرت بایزید بسطامی اس کو اس طرح سے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں جب کسی عام آدمی کو کسی اللہ والے سے محبت ہوتی ہے تو اس کے دل میں اس کا نام آتا ہے، اس کے دل میں اس کا نام آتا ہے۔ اور جب اس کے دل میں، ولی کے دل میں عام بندے کا نام آتا ہے اور ولی کے دل پر اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے، ولی کے دل پر اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے، اور جب ایک بار اللہ کی نظر رحمت ہو جاتی ہے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، وہ جہنمی نہیں رہتا ہے۔ حضرات گرامی، ان ولیوں سے محبت کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ تو ہم تو ان کے رحم و کرم پر ہیں، ان کا کرم ہو جائے گا، ان کی بارگاہ میں ہم قبول ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان سے رحم اور کرم کی بھیک مانگے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا، حضور یہ تو بتاتے کہ رحم اور کرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا اچھا انہوں نے جواب دیا تھا، فرمایا تھا رحم کا مطلب ہوتا ہے، رحم کا مطلب ہوتا ہے جو مانگے سے مل جائے، اور کرم کا مطلب ہوتا ہے جو بغیر مانگے مل جائے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ جو مانگیں گے تو وہ بھی ملے گا، کیونکہ وہ ان کا رحم ہوگا، اور جو نہیں مانگیں گے تو وہ ان کا کرم ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔